السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے پیسوں سے بدبو آ رہی ہے۔ بوڑھے فقیر کی بات سن کر مجھے شدت سے بے عزتی محسوس ہوئی اور اپنے 50 روپے جیب میں ڈال کر تھوڑا فاصلے سے کھڑا ہو گیا۔ مارکیٹ کے مشہور حاجی بلکہ الحاج عبدالسلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھے نے نوٹ سونگھا اور واپس انہیں دے دیے۔ تمہارے پیسوں سے بدبو آ رہی ہے۔ حاجی صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ روزے کو 4 چاند لگا کر وہ بھی میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ آصف بھائی، کیا تمہارے پیسوں میں بھی بدبو تھی؟ میں نے سر ہلایا تو انہیں تھوڑا حوصلہ ملا۔ پھر ہم دونوں تیسرے کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار فقط 2 منٹ ہی رہا۔ درجن بھر بدبودار ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سارے ہی نیکوکار تھے اور سب کے چہروں پر غصہ تھا۔ بوڑھا ہم سب سے بے نیاز خوشبودار پیسوں کے انتظار میں کھڑا تھا، اور پھر اس کا انتظار بھی ختم ہو گیا۔ ایک عورت نقاب پہنے آئی، پرس سے 100 کا نوٹ نکالا، بوڑھے کے ہاتھ پر رکھے۔ بوڑھے نے سونگھا اور جیب میں رکھ لیا۔ تیرے پیسے میں بدبو نہیں۔ ہم سارے بدبودار ان دونوں کی طرف لپکے اور انہیں گھیر لیا، اور عورت سے نقاب ہٹانے کا کہا تو بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوچ لو، نقاب اترا تو تمہارے چہرے اتر جائیں گے۔ الحمدللہ ہم سب خاندانی پاک صاف حلالی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ عورت ہم سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے۔ بوڑھے نے عورت کو اشارہ کیا۔ عورت نے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ ہم سب نیکوکار آگ بگولا ہو گئے۔ دل تو دونوں کو مارنے کا تھا، لیکن رسوا پھر ہم نے بھی ہونا تھا، تو مجبوراً تصور میں لاتیں گھونسے جو مار سکتے تھے وہ مار کر اپنا غصہ نکال لیا۔ بھلا بتاؤ، کوئی بدنام زمانہ جسم فروش بدکار ہم نیکوکاروں سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟